سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم اعتکاف کے حوالے سے سماعت کریں گے۔ اعتکاف کب واجب ہے، کب سنت ہے، اور اعتکاف کرنا کب جو ہے وہ مستحب ہے، نفل ہے، یعنی نفلی اعتکاف۔ یاد رہے کہ اعتکاف مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو ٹھہرانا، یہ جو عبادت ہے یہ بہت پرانی ہے۔ اس کے بارے میں میرے رب نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر ہم نے تاکید فرمائی وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تاکید فرمائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی۔ کس چیز کی؟ کہ ان طہرا بیتی للطائفین، کہ وہ میرے گھر کو، یعنی خدا تعالیٰ کا جو گھر ہے مکہ المکرمہ، کہ اس کو پاک صاف رکھیں، للطائفین جو ہے وہ طواف کرنے والوں کے لیے، اور والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور والرکع السجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے۔ فرمایا کہ میرے گھر کو خوب پاک صاف رکھو اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، اور طواف کرنے والوں کے لیے۔ گویا کہ اس آیت مبارکہ سے اعتکاف کا اثبات ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور اقدس میں بھی اعتکاف جیسی عبادت وہ منعقد ہوتی تھی۔ ویسے بھی رمضان المبارک کی بہاریں ہیں، رمضان المبارک کی یہ مقدس سعادتیں ہیں، رمضان کی مقدس گھڑیاں ہیں کہ جہاں پر ہر عبادت کا ثواب جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، ایون کہ نفلوں کا ثواب وہ فرضوں کے برابر ہوتا ہے، تو فرضوں کا ثواب جو ہے وہ انسان کے لیے 70 گنا جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ وہیں پر ان عبادتوں میں سے ایک عبادت وہ اعتکاف ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کا اعتکاف کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے، برکت والی رات ہے، تاکہ اس کو پالیں۔ اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان المبارک کا پورا مہینہ بھی اعتکاف کیا، اور خاص طور پر آخری عشرہ، آخری جو 10 دن ہے اس کے اعتکاف کا بھی آپ علیہ السلام نے اہتمام فرمایا۔ یہاں تک کہ آپ علیہ السلام جب اس دنیا فانی سے آپ تشریف لے گئے، اس کے بعد حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین جو ہیں، آپ نے بھی اس عبادت کو قائم رکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی مروی ہے۔ اب آئیے اس اعتکاف کرنے کی فضیلت کیا ہے، اعتکاف کی کیا فضیلت ہے، اس حوالے سے آپ کی خدمت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک فرمان خوشبودار رکھتا ہوں۔ فرمایا من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس بندے نے اعتکاف کیا ایمان کی حالت میں، اور فرمایا ایمانا و احتسابا، کہ جس نے ایمان کی حالت میں اعتکاف کیا اس بندے کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے، جیسے رمضان المبارک یہ مقدس سعادتوں کا مہینہ ہے، اس کے آخری عشرے میں بھی انسان اپنے آپ کو بخشوانے کا جو ہے وہ ایک انسان کے لیے ایک ذریعہ ہے، اعتکاف بھی ذریعہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو بخشوائے، اپنی غلطیاں اور کوتاہیوں کو بخشوائے۔ فرمایا گیا کہ جو بندہ رمضان المبارک کے علاوہ ایک دن مسجد کے اندر اخلاص کے ساتھ اعتکاف کر لے، اس کے لیے بھی زبردست ثواب کی بشارت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ عز و جل کی رضا و خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ عز و جل اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، جن کی مسافت مشرق اور مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ قربان جائیں، یہ ایک دن کے اعتکاف کی اتنی فضیلت ہے، اور وہ بھی رمضان المبارک کے علاوہ کا اعتکاف،
تو ذرا غور فرمائیے کہ رمضان المبارک کے اندر جو اعتکاف ہے اس کی کتنی فضیلت ہے، اس کے ایک ایک دن کی کتنی فضیلت ہے۔ آئیے چند ایک فضیلتیں آپ کی خدمت میں وہ رکھتا ہوں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے، فرمایا کہ معتکف اعتکاف کرنے والے کو ہر روز ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ قربان جائیے، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ مسجد میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے بنیت اعتکاف ٹھہرنا، یہ اعتکاف ہے۔ اس کے لیے مسلمان کا عاقل اور جنابت اور حیض اور نفاس سے پاک ہونا شرط ہے، اور بلوغ شرط نہیں۔ نابالغ بھی جو تمیز رکھتا ہے اگر بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو اس کا بھی اعتکاف جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت زیادہ فضائل ہیں اعتکاف کے، تو یہ چند ایک آپ کی جو خدمت میں اعتکاف کے فضیلتیں دو چار احادیث سے رکھی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اعتکاف جو ماہ رمضان کا مقدس 2 دنوں کے بعد وہ ایام آ رہے ہیں جس میں غلامان رسول جو ہے وہ اپنی غلامی کا، عشاقان رسول اپنے عشق کا اظہار کریں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس پیاری سی ادا پر جو ہے وہ عمل کر کے۔ تو آج کی اتنی ویڈیو ہے، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اعتکاف کے حوالے سے اعتکاف کے کچھ مسائل اور اعتکاف واجب، اعتکاف سنت اور اعتکاف نفل وہ کیا ہے، اس حوالے سے ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعتکاف جیسی فضیلت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔